مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ اور ناظرین، میں جب میسیج دیتی ہوں تو میری یہی وش ہوتی ہے کہ آپ کلام کو سن کر برکت پا سکیں۔ اور جیسے کلام میں لکھا ہے، جیسے ہم دیکھیں یشوع 1 اس کی 8 آیت میں کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے کبھی نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس پر لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ اور یاد رکھیں، ہمیں صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ جب ہم عمل کریں گے تو ہم اپنی روحانیت میں آ جائیں گے، اور پھر کیا ہے کہ ہمارے لیے نجات پانا آسان ہو جائے گا۔ آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ پرانے نامہ کے دور کی اور نئے نامہ کے دور کی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے نامہ میں جو شریعت پر عمل کرتے تھے اور اسی طرح وہ قربانی چڑھاتے تھے، وہ دور بہت ٹف تھا اور ان کے لیے نجات پانا بڑا مشکل تھا۔ لیکن دیکھا جائے تو نئے نامہ میں نجات پانا زیادہ مشکل ہے، جبکہ پرانے نامہ میں اتنی مشکل نہیں تھی جتنی کہ اب نئے نامہ کے دور میں نجات پانا مشکل ہو چکا ہے۔ آج ہم اس پر غور کریں گے۔ اب نجات کی شریعت پر اگر نظر ڈالیں تو دیکھا جائے تو جو جیسے یوحنا بپتسمہ دینے سے پہلے شریعت کا ایک دور تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یوحنا جو تھا وہ بپتسمہ دیتا تھا اور توبہ کی منادی کرتا تھا، اور یسوع مسیح کے آنے کی راہ کو درست کرتا تھا کہ تاکہ جو لوگ بدی کی طرف ہیں وہ بدی سے دور ہو کر نیک کام کرے اور نیک ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ جو پرانے نامہ ہے وہ شریعت کے کاموں کی وجہ سے ہی بچائے جاتے تھے، اور ان کو شریعت کو ماننا ہی ہوتا تھا۔ اگر وہ نہیں مانتے تھے تو وہ گناہ گار ہو جاتے تھے، تو ان کو قربانی چڑھانی پڑتی تھی، اور قربانی چڑھانے کے بعد ہی ان کی گناہ کو معافی ملتی تھی۔ اب دیکھیں کہ جو نیا نامہ روح القدس کا دور ہے اور نجات کی برکت کا دور ہے، اسی لیے ہم یسوع مسیح پر ایمان لانے سے نجات پاتے ہیں، نہ کہ قربانیاں چڑھانے کی وجہ سے۔ اب ہم کیا ہے، یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہی نجات پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ شریعت کا اور نیا نامہ روح القدس کا دور ہے، تو ہم کچھ غلط سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرانے نامے میں جو لوگ تھے وہ پرانے نامے میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جو تھے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے بچائے جاتے تھے۔ جو نئے نامہ کے لوگ ہیں اگر گناہ کر لیں تو خیر، اور وہ اگر رسولوں کو عقیدہ پڑھ لیں گے گناہ تو معافی مل جائے گی اور نجات پا لیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لیں گے تو رسولوں کو عقیدہ پڑھ لیں گے تو معافی مل جائے گی تو نجات بھی پا لیں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے نامہ میں اعمال کے ساتھ ہی نجات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے دل میں بدی ہوتی ہے، تو اگر وہ پرانے نامے کی بات کریں کہ اگر ان کے دل میں بدی ہوتی ہے تو اگر وہ اعمال کے ساتھ ظاہر نہیں کرتے تو ان کا یہ گناہ نہیں مانا جاتا تھا، یہ سزا بھی ان کو نہیں ملتی تھی۔ لیکن اگر نئے نامہ میں دیکھا جائے تو نئے نامہ میں یہ ہے کہ اگر ہم اعمال کے ساتھ کام ظاہر نہیں کرتے لیکن اگر ہمارے دل میں بدی ہے تو یہ گناہ ہے۔ اب جیسے کلام میں بھی بیان کیا گیا ہے، پہلا پطرس اور پہلا یوحنا اس کا 3 اس کی 15 بیان کرتی ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے دعوت رکھتے وہ خونی ہے، اور تم جانتے ہو کہ کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم دعوت رکھتے تو دعوت کا مطلب ہے قتل کرنے کے برابر ہے، یعنی نفرت کے برابر ہے۔ تو پھر جب ہم نفرت کریں گے تو ہم کیا نجات پائیں گے؟ جیسے کلام بھی بیان کرتا ہے کہ وہ خونی ہے، اس میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی۔ تو یاد رکھیں اگر ہمیشہ کی زندگی نہیں رہے گی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پھر وہ نجات نہیں پائے گا۔ اور اسی طرح ہم دیکھیں کہ اگر ہم کسی چیز کا لالچ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، چوروں کی مانند ہے، اور اگر ہم اس گناہ کو عمل میں لاتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی بھائی کسی عورت پر بری نگاہ ڈالتے ہیں، اب دیکھیں کہ عمل نہیں کیا لیکن اگر بری نگاہ ڈالتے تو یہ کیا ہے، یہ زناکاری کے برابر ہے۔ اور اگر وہ اس کو گناہ کو عمل میں لائے تو کیا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس کی کیسے وہ معافی مل سکتی ہے؟ اب دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں غلاطیوں 5 اور اس کی جیسے 19 آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، بغض، حسد، ناچ رنگ، نشہ بازی، یہ سب کیا ہے، یہ اس کا میں بتا چکا ہوں، بلکہ پہلے سے جتا چکا ہوں کہ ایسے کام کرنے والے آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور دیکھا جائے تو ہمارے یہی تو خطائیں ہو جاتی ہیں، اور جیسے کلام میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر ہم دیکھیں یعقوب 2 اور اس کی 10 آیت بیان کرتی ہے، اب سب باتوں میں شریعت کی سب باتوں میں اور ایک ہی بات میں خطا کریں گے تو سب باتوں میں قصوروار ٹھہرے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم کتنے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس کی معافی نہیں مانگتے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی گناہ ہوتے تو ہم توبہ کریں، خدا کے آگے گر جائیں، ہم اس کے لیے روزہ رکھیں تاکہ خدا ہمارے اس گناہ کو معاف کرے۔ اور لیکن ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور نہ ہم یہ بھی نہیں کوشش کرتے کہ ہم اس کی معافی مانگ لیں، جبکہ کلام کیا بیان کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ غلاطیوں جیسے 5 اس کے علاوہ اور بھی جگہ پر خدا ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہمیں
کہ ہمیں وہ گناہوں سے دور کرتا ہے، کہ ہم گناہوں سے دور ہوں اور نجات کی راہ پر چلیں۔ اب دیکھیں کہ جو گناہ کرتے ہیں کبھی بھی خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، اور غلطیوں کے حوالے کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں بہت سے حوالوں میں خدا ہمیں یہی تنبیہ کرتا ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور ہم جو زندہ ہیں، ہمارے لیے خدا کی مرضی یہی ہے کہ نہ صرف ہم اعمال سے گناہوں کو دور کریں، بلکہ اپنے دلوں سے بھی اسے اکھاڑ پھینکے، کہ ہمیں اپنے دلوں میں بھی ایسے گناہوں کے بارے میں نہیں سوچے۔ اور پھر ہم نئے عہد نامہ کے دنوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ دیکھیں کہ نجات پانا کتنا مشکل ہے۔ جو نئے عہد نامہ کے لوگ ہیں اس دور میں جو رہتے ہیں ان کے لیے نجات پانا کتنا مشکل ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامہ میں دیکھیں تو کتنے ایسے گناہ کے بارے میں بتائے گئے کہ کیسے گناہ کریں گے تو نجات نہیں پائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر ہم دیکھیں پہلا پطرس اس کا 4 باب اور اس کی 17 آیت میں بھی لکھا ہے کہ جب خدا کے گھر سے عدالت شروع ہوگی تو ان کا کیا انجام ہوگا، جو خدا کی خوشخبری کو نہیں مانتے۔ اور جب راست باز سے مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین اور گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ اب دیکھیں کہ کلام کیا بیان کرتا ہے، شریعت میں جیسے لکھا ہے کہ راست باز بھی موجود نہیں تھے، اور نئے نامہ میں یہ کہا گیا کہ جب راست باز ہی مشکل سے نجات پائیں گے تو بے دین گناہ گار کا کیا ٹھکانہ۔ ہم دیکھیں کہ ہم بے دین بھی ہوتے ہیں، گناہ گار بھی ہیں، خدا کی نظر میں گناہ گار ہو کر بھی دعا نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ نئے نامہ کے لوگ تو گناہ گار ہیں، وہ ان کے لیے کلام بھی بیان کرتا ہے کہ نجات پانا مشکل ہے، لیکن پرانے دور میں پھر بھی لوگ نجات پا چکے تھے۔ لیکن کیونکہ وہ میں نے جو مین چیز بتائی ہے کہ اگر وہ اعمال کے ساتھ ان کے اگر دل میں بدی تھی تو اگر اعمال کے ساتھ وہ ظاہر نہیں کرتے تھے تو ان کو یہ گناہ نہیں مانا جاتا تھا۔ لیکن نیا نامہ یہ فرق بیان کرتا ہے کہ اگر ہمارے دل میں بدی ہے تو اعمال کے ساتھ ظاہر نہیں کرتے تو یہ گناہ مانا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں نفرت کرتے ہیں کسی سے تو یہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لیکن کلام کیا بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح اپنے ذہنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو اس چیز کی طرف لائیں کہ کلام کیا بیان کرتا ہے اور ہم کیا کریں۔ اسی طرح میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ہر طرح کی نا اتفاقی کی اسپرٹ کو ختم کر کے اتفاق کی اسپرٹ کو پیدا کرنا ہے، اور نفرت کی اسپرٹ کی جگہ محبت کی اسپرٹ کو پیدا کرنا ہے۔ اور جیسے کلام بھی بیان کرتا ہے کہ محبت ہے جو سب گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اسی لیے دعا کرتے رہا کریں، روزہ رکھا کریں اور اپنے آپ کو درست رکھیں، کیونکہ کلام کو جب پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم کیا ہے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیے جو راست باز ہوتا ہے، اسی راست باز کی وسیلہ سے سب گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور آج کی جو میں نے کلام کی سچائیاں آپ تک شیئر کی ہیں، یقیناً آپ نے اس سے برکت پائی ہوگی، اور میں یہی وش ہے کہ آپ کلام کو سن کر برکت پا سکیں، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ آمین۔